آج یہ بات چل رہی ہے، میں تو مسٹر کل سے اس کو پڑھ کے خود پریشان بھی تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ ہماری تمام تر کوشش کے باوجود جو ہم نے سو کالڈ امریکہ کے ساتھ تعلقات کی بحالی کی جو کوششیں کہا جا رہا تھا ہم کر رہے ہیں، اس کی اتنی بڑی ناکامی تو شاید اتنا بڑا تھپڑ مار منہ پر اور کوئی نہیں مار سکتا تھا۔ ان کا بیان میں جو کچھ انہوں نے کہا وہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے، جو بیچ میں کہا وہ سننے کی بات ہے، جو بیچ کی بات جو بٹوین دا لائنز جو بات کر رہے ہیں وہ جب کہا کہ پاکستان ایک خطرناک ملک ہے، ان کے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں لیکن آپس میں کوہیژن نہیں ہے، وہ اشارہ کس طرف کر رہے تھے کہ پاکستان ایک انسٹیبل ملک ہے، ہم اس پہ اعتبار نہیں کر سکتے، اور پاکستان کے جو نیوکلیر ایسٹس ہیں ان کا ہم نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، اور یہ ان کا جو ٹارگٹ ہے، ہدف ہے، آج کا نہیں ہے یہ، اور بار بار میں اس بات پہ بات بھی کر چکا ہوں۔ ان کو بھارت سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو بھارت سے اس سے مسئلہ نہیں ہے کہ بھارت وہی کام کر رہے ہیں جو وہ کر رہے ہیں، یعنی بھارت اس مذہبی انتہا پسندی میں اس خطے میں سب سے آگے ہے، اور امریکہ کو یہ بہت پسند ہے کیونکہ وہاں پر بھی اس قسم کی جذبات پائے جاتے ہیں، اور پھر ان کا جو اسرائیل ہے، جو جوش زائنزم ہے، وہ بھی آپ کے سامنے سب کچھ، تو سب کو ملا کے جو ان کی آنکھ میں جو کٹکتا ہے، جو کانٹا ہے، جو ان کے راستے کا بہت بڑا پتھر ہے، وہ پاکستان، اور پاکستان کو نقصان پہنچانے، کمزور کرنے میں ہمارا اپنا کردار بہت اہم ہے، بہت زیادہ ہم نے اس میں گیم کی ہے، اکنامکلی جس طریقے سے ہم نے اپنے آپ کو کمزور کر لیا ہے۔ اب ذرا سی بات ہو، میں ایک تھوڑا سے پیسے بھی چاہیے ہو، تو جب تک امریکہ کی خوشنودی حاصل نہیں ہوگی نہیں ملے گا۔ آپ دیکھیے، چاہے آئی ایم ایف ہو، چاہے فیڈ اپ ہو، چاہے ورلڈ بینک ہو، ابھی ریسنٹلی ڈار صاحب وہاں پہ چکر لگا کے آئے ہیں، پتہ نہیں کیوں گئے تھے، ان کو کس بات کا زوم تھا کہ وہاں مل جائیں گے پیسے ان کو، اور کیوں دیں گے پیسے ان کو؟ وہ تو آپ کو تبھی دیں گے جب آپ ان کی بات مانیں گے، وہ تبھی دیں گے پیسے جب آپ ان کے کہے پر چلیں گے اس میں، اور وہ چاہتے کیا ہیں؟ وہ آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان ایک اتنا کمزور ملک ہو کہ وہ ان کا دست نگر ہو ہر چیز کے لیے، اور ان وے مطلب ان کا محکوم بن جائے، ایک کالونی پاکستان بن جائے ان کا، اور ان کے سامنے نظر نہ اٹھا سکے، تاکہ وہ جو چاہیں اس خطے میں کھل کھیل سکے اپنا وہ، اور وہ بڑا ظاہر ہے آپ کے سی پیک کے ساتھ ان کے تعلق، محبت آپ کے سامنے ہے، گوادر کے ساتھ جو ان کا لگاؤ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور بھارت کے ساتھ جس طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ابھی ایک دو دن ٹھہر جائیے، میں ایک اور ولاگ کریں گے اس کے اوپر، ان کا ایک نیا اسٹڈی پیپر بھی ابھی ایشو ہوا ہے، وہ میں پرنٹ آؤٹ کرا کے پڑھ کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو آؤٹ لائنز میں نے دیکھی ہے اس میں پاکستان کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس میں ان کا جو سارا زور وہ اسی بات پر ہے کہ ہم نے چین کو ترقی کرتے ہوئے، بڑھتے ہوئے چین کا بڑھتا ہوا انفلوئنس روکنا ہے، ہم نے اس خطے میں اپنی بادشاہی دوبارہ قائم کرنی ہے تو صحیح، لیکن اس کو پوری طرح مستحکم کرنا ہے بھارت کی مدد سے، بھارت ان کے ساتھ ملا ہوا ہے یہاں پہ، اور پھر جو تنازعات ہیں یوکرین کا اس کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے، تو پاکستان کی حیثیت کیا ہے، پاکستان کی وقت کیا رکھتا ہے، وہ ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ اب اگر ہمارے باب اختیار اس بات پہ مصر ہیں، اور بلاول صاحب بھی بار بار ہی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہو گئے ہیں، تو ہمیں کیا خیال ہے یہ خوش فہمی ہی ہے، کسی بھی اسٹیج پر کبھی بھی امریکہ کے اہداف نہیں بدلتے، ان کی لانگ ٹرم جو ان کی جو پلاننگ ہے وہ کبھی نہیں بدلتی، جو اوباما کے وقت سے یا اس سے پہلے سے جو ان کا اسٹریٹجک پارٹنرشپ شروع ہوئی ہے، جو ان کے بڑے معاہدات ہوئے ہیں اس پر بھی ہم نے بات کی ہے، وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں، اور پاکستان کے بارے میں اینڈی شرمن کی بات تو آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ ہم صرف پاکستان سے بہت محدود لمیٹڈ انگیجمنٹ رکھنا چاہ رہے ہیں جو ہمارے مفاد میں ہے، مفاد کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اس لیے جو امریکی صدر نے کہا مجھے اس میں کوئی حیرانگی نہیں ہوئی، مجھے حیرانگی ہمیشہ اس بات پہ ہوتی ہے کہ ہمارے جو سو کالڈ جو فارن پالیسی ایکسپرٹس ہیں، یا جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں یا کلیم کرتے ہیں کہ سمجھتے ہیں، ہمارا فورن آفس کہہ لیجیے، آج کل بلاول صاحب جو فارن منسٹر ہیں ان کو جو سپورٹ کرنے کے لیے ان کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، ان کی بات سن لیجیے آپ، اور تو ہمیں یوں لگتا یوں ہے کہ شاید امریکہ اور پاکستان برابری کی سطح پر ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بحال کر چکے ہوئے ہیں، یہ کبھی نہیں ہوگا۔
ہم اپنی وقت جب تک نہیں پہچانیں گے، جب تک ہم اپنے پاؤں پر مضبوطی سے کھڑے نہیں ہوں گے، جب تک ہم اس بات پہ تیار نہیں ہوں گے کہ ہم نے پاکستان کے لیے فیصلے کرنے ہیں، پاکستان کے مفاد میں فیصلے کرنے ہیں، اور پاکستان کے مفاد میں کیا ہے، سی پیک پوری طرح ایکٹیو ہونا چاہیے، گوادر پوری ایکٹیو ہونی چاہیے، پاکستان کے چین کے ساتھ تعلقات کی نوعیت جس کے اوپر امریکہ کو بہت بڑا اعتراض ہے، انہوں نے کہا تھا کہ چین کو کہیے کہ ہمارے قرضے جو ہیں وہ ریشیڈیول کرائے، حالانکہ ہمارے ٹوٹل قرضوں میں چین کے قرضے 10% ہے، زیادہ امریکہ کے قرضے ہیں، یا امریکہ کے واری پہ قرضے ہیں، اس کی بات نہیں کریں گے کبھی بھی۔ اور ہم نے جب یہ چین کے ساتھ یہ مسئلہ اٹھایا تو باقاعدہ اس بات پہ جو ہوا ہمارے ساتھ دیکھ لیجئے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب بڑی دنیا پھر کے آ گئے ہیں لیکن چین نہیں جا سکے ابھی تک۔ تو ہماری اپنی سوچ بہت بکھری ہوئی ہے، ہمارے اپنی جو فوکس ہے وہ بکھرا ہوا ہے، اور اس میں جو ہماری سیاسی ابتری ہے ملک کے اندر یہ بہت بڑا رول پلے کر رہی ہے۔ جو حکومت وقت ہے وہ صرف ہر روز کے حساب سے اپنے مفادات کی نگرانی میں لگی ہوئی ہے، تو اپنے مقدمے ختم کرانے، اور یہ جو سو کالڈ NR2 کی ہم بات کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو سامنے نظر آتا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ پاکستان اس وقت جن خطرات میں گھرا ہوا ہے اور جو پاکستان کے اپرچونٹیز ہیں وہ کیا ہیں، اور پاکستان کے لیے ہم نے کیسے اس کو آگے لے کے آگے بڑھنا ہے۔ بہت میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن پریشانی کی بات ضرور ہے کہ اس بات کا اعادہ کیوں کیا گیا اس وقت، خاص طور پہ جب پاکستان کشکول لے کے ہر در پہ جا رہا ہے، اور پاکستان کو امداد بھی وہیں سے امید ہے ملنے کی، جو سارا کچھ امریکہ کے ہاتھ میں کنٹرول ہو رہا ہے۔ تو پاکستان کے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہمارے ارباب اختیار کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ امریکہ سے لڑائی کی ضرورت نہیں ہے، ہم لڑ نہیں سکتے ان کے ساتھ، ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن جہاں مفادات کا ٹکراؤ ہے وہاں پہ پاکستان کو اپنے مفادات کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا، ورنہ پاکستان کو جس طریقے سے انہوں نے اکنامکلی کمزور کرنے میں ہم نے خود رول جو پلے کیا ہے، پاکستان میں جو سیاسی ابتری اس وقت پھیلی ہوئی ہے، یہ دعوت دے رہے ہیں ہر دشمن کو کہ اس کا وہ فائدہ اٹھائے، اور امریکہ کیوں نہیں فائدہ اٹھائے گا؟ سپر پاور ہے، ہر موقع کو کریٹ بھی کرتے ہیں، موقع مل جائے تو اس کا فائدہ پورا اٹھاتے ہیں۔ تو ہم ہی ہیں جو ہم ان کے پیچھے پتہ نہیں کیوں پاگل ہوئے جا رہے ہیں، سوچنا چاہیے ہمیں۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم، اللہ حافظ۔